فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبیہ له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون صلوات علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، اپنے عشرے کی آخری مجلس عزا سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ کل یوم عاشور فقط مصائب ہوں گے، اور یہ ذہن میں تھا کہ شاید آج چونکہ آج 9 محرم ہے تو مومنین زیادہ تعداد میں آئیں گے، لیکن شاید بارش کی وجہ سے نہ آ سکے۔ بہرحال جو پیغام ہے تو وہ تو دیا جائے گا، اور جس انداز سے پیغام دیا جاتا ہے وہی اسی انداز سے پیش کیا جائے گا۔ عنوان ملا تھا امامت اور ولایت، اس کو میں آج سمپ کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے کٹ جائے زباں پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے زبان میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذکر محمد و آل محمد کبھی رکتا نہیں ہے۔ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی 10 محرم کا جلوس آتا ہے تو ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ آپ یہ ہر سال ذکر کیوں، ہر سال مجلس کیوں، ہر سال محرم کیوں، ہر سال ماتم کیوں، ہر سال پیٹنا کیوں، ہر سال غم کیوں؟ ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہر سال آپ کو اعتراض کیوں؟ بے غم منانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں یاد آتی ہے حسین ابن علی کی تو ہم غم مناتے ہیں، آپ کو ہر سال اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ میں پچھلے سال کر لیا، اس سے پچھلے سال کر لیا، اس سے پچھلے سال کر لیا، جیسے ہی حسین کا ذکر آتا ہے آپ کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر سال اعتراض، ہر سال فتویٰ، ہر سال بدعت کا جملہ، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی خود ہی نے مارا تھا خود ہی رو رہے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ خود ہی نے مارا تھا خود ہی رو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے خود ہی نے مارا تھا ہم خود ہی رو رہے ہیں۔ آپ اس دور میں کیا کر رہے تھے؟ آپ اس دور میں کیا کر رہے تھے؟ ہم تو مار رہے تھے نا، آپ اس دور میں بچا کیوں نہیں رہے تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات، ہم نے مارا ہم رو رہے ہیں، چلیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے مارا ہم رو رہے ہیں، آپ مجلس اعزا میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ آپ تو مجلس میں آ جائیے،
آپ نے تو نہیں مارا نا, آپ کو تو غم ہونا چاہیے. آپ نے تو نہیں مارا, آپ کو تو غم ہونا چاہیے کہ نواسہ رسول شہید ہو گیا, تو آپ کو تو مجلس میں آ جانا چاہیے. نہیں, مجلس میں بھی نہیں آئیں گے, اعتراض بھی کریں گے کہ خود ہی نے مارا, خود ہی رو رہے ہیں, بی بی زینب کی بد دعا ہے. ہمیں یہ اگر بد دعا ہے تو ہمیں یہ بد دعا بہت اچھی لگتی ہے کہ ذکر حسین کرنا پڑتا ہے جس میں, ذکر علی کرنا پڑتا ہے جس میں, ہمیں یہ بد دعا بہت اچھی لگتی ہے. آپ کو کیسی دعا ہے کہ 7, 8, 9 محرم 10 محرم آتی ہے, آپ ناران کاغان چلے جاتے ہیں؟ یا آپ کو کیسی دعا ملی ہے؟ ہمیں تو بد دعا ملی ہے تو ہم نے تو عزاخانے سجا لیے, ہم نے تو ذکر حسین کے لیے فرش عزا بچھا لیا. آپ کو کون سی دعا ملی ہے؟ ہمیں تو بد دعا ملی ہے. تو عزیزان گرامی, سارے اعتراضات جتنے نکلتے ہیں نا, یہ میں نے آپ کی خدمت میں موٹے موٹے جوابات پیش کر لیے. عزیزان گرامی, موضوع میرا ولایت ہے اور آج زیادہ زحمت سماعت اس عنوان پر نہیں دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ, اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو, اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا سرپرست ہے, اور وہ سرپرست ہیں الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, وہم راکعون, جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. یہ 3 طرح کے لوگ سرپرست ہیں. کھینچنے کی کوشش کی, مولا کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. اصحاب نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز پڑھیں تو اتنے محب ہو جائیں گے نماز میں کہ اگر تیر کھینچ لیا جائے تو علی کو خبر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اتنی توجہ سے مولا کائنات نماز پڑھا کرتے تھے کہ بارگاہ خداوندی میں توجہ ہوتی تھی کہ تیر اگر پیر سے کھینچ لیا جائے, وہ تیر جو اگر بغیر نماز کھینچا جا رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے, دوران نماز کھینچا جا رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا. اب لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ آپ نے یا تو علی کی فضیلت کو یہ ماننا ہے کہ اتنی توجہ سے نماز پڑھتے تھے کہ تیر کھینچ لیا جاتا اور خبر نہیں ہوتی, یا تو یہ فضیلت مان لو علی کی, یا تو یہ فضیلت علی کی مان لو کہ جب حالت رکوع میں مولا کائنات تھے اور فقیر نے سزا لگائی کہ ہے کوئی جو مجھے عطا کرے, تو مولا کائنات نے ہاتھ آگے بڑھایا اور انگوٹھی اس نے نکال لی. تو یا تو یہ مان لو. تو اس کا مطلب اگر یہ مانو گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ علی توجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے, تو پھر وہ والی بات نہیں ہوگی. کوئی ایک بات مانی جائے گی نا, 2 باتیں تو نہیں ہو سکتی, دونوں فضیلت علی کی نہیں ہو سکتی. یا توجہ سے نماز پڑھتے تھے تو حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی, اور اگر حالت رکوع میں زکوٰۃ دیے تو پھر تیر نکالنے والا واقعہ نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے. اب اس کو حل کیسے کیا جائے گا؟ تو اب سنیے گا. اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی نا تو میرا عنوان ولایت آپ تک پہنچ جائے گا. ہوا یہ کہ یہ روایت ہم تک کیسے پہنچی ہے, یہ بات, یہ واقعہ, روایت نہیں واقعہ, یہ واقعہ ہم تک کیسے پہنچا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں, اچھا یہ واقعہ بھی علامہ شبلنجی نے لکھا ہے اور اہل سنت کے وہ رائٹر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود انہی کی کتاب میں پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یوں ہوا اور اعتراض کرنے والوں کو میں جواب دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اعتراض کرنے والے ہم ہی میں سے ہیں اور جواب بھی میں ہی دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا, انگوٹھی دینے والا, جب حضور اکرم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے, اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں بھی رسول کے ساتھ موجود تھا. علی اپنی فرادہ نماز پڑھ رہے تھے اور سائل آیا اور آنے کے بعد اس سے سوال کیا کہ ہے کوئی جو مجھے عطا کرے, میں تنگ دست ہوں. تو میں نے رسول کی جانب دیکھا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کی جانب دیکھا. رسول سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, قرآن نے کہا ہے. کہا میں نے رسول کی جانب دیکھا, رسول نے کچھ نہیں دیا تو میں نے بھی کچھ نہیں دیا. سائل نے دوسری مرتبہ صدا لگائی کہ ہے کوئی جو مجھے عطا کرے, تو میں نے رسول کی جانب دیکھا, رسول نے کچھ نہیں دیا, میں نے نہیں دیا. سائل نے تیسری بار صدا لگائی اور رسول نے کچھ نہیں دیا, میں نے بھی کچھ نہیں دیا. علی اپنی فرادہ نماز مسجد میں پڑھ رہے تھے. اس وقت ایسا وقت تھا کہ جس وقت جماعت نہیں ہو رہی تھی, مولا کائنات علیحدہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے, فرادہ نماز پڑھ رہے تھے. سائل نے
آسمان کی طرف رک کر کے کہا پالنے والے گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. علامہ شبلندی نتیجہ دیتے ہیں کہ وہ واقعہ کہ جو پیر سے تیر نکالنے والا واقعہ وہ واقعہ درست ہے کہ علی ایسے نماز پڑھا کرتے تھے کہ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے اور محو ہو جاتے تھے. اور یہ واقعہ کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ جب تیسری مرتبہ بھی سائل کو جواب نہ ملا تو سائل نے پروردگار کی بارگاہ میں صدا لگائی پالنے والے تو گواہ رہنا تیری درگاہ سے خالی جا رہا ہوں. علی نے یہ ندا یہاں نہیں سنی تھی، وہاں سنی تھی، عطا یہاں کی تھی. علی نے یہ صدا وہاں سنی ہے، یہاں نہیں سنی ہے، عطا یہاں کیا ہے. لہذا علی پہنچے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اور سائل کی صدا پہنچی ہے خدا کی بارگاہ میں. یہ ہے ولایت، یہ ہے دسترس. اب اگر کوئی امامت کو چھین بھی لے، منصب و حکومت کو چھین بھی لے تو ولایت اور قدرت کو نہیں چھین سکتا. ایک اور واقعہ پیش کر دیتا ہوں ولایت کا. دیکھیں ایک شخص آیا مولا کے پاس، چھٹے امام کے پاس آنے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول میرا باپ نازبی تھا. نازبی یعنی بغض اہل بیت رکھنے والا، بڑا مالدار تھا اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. 1,00,000 دینار اس نے کہیں دبا کے رکھے ہوئے تھے. اس زمانے میں خزانہ مال وغیرہ دبا کے رکھا جاتا تھا، گڑھے میں ڈال کے رکھا جاتا تھا. کا 1,00,000 دینار دبا کے رکھے تھے. مرنے کے قریب تھا، مجھے بتایا نہیں، مر گیا. مولا ویسے میں امیر ہوں، اگر وہ مجھے مال پتہ چل جائے تو ویسے میں امیر ہوں کیونکہ میراث مل جائے گی، لیکن چونکہ اس کو یہ تھا کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے تو اس کو نہ بتایا جائے، تو فی الحال میں تندرست ہوں. اب مولا اس کا کوئی حل کیجئے. مدینہ کا یہ واقعہ ہے اور اس کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. بظاہر وہ کلمہ گو تھا لیکن بغض اہل بیت بھی تھا اس کے دل میں. امام نے کہا کہ تم رات کو جانا، جانے کے بعد قبرستان جانا اور پکارنا درجان، 3 مرتبہ کہنا درجان درجان درجان. ایک جن آئے گا تمہارے پاس، اس سے کہنا جعفر ابن محمد ابن صادق نے بھیجا ہے. وہ تمہیں کسی شخص سے ملوائے گا، تم اس سے اپنی بات کہنا کہ تم مجھے میرے پیسے دے دو، تم نے کہاں رکھے، اور تمہیں پتہ بتا دے گا. تم جا کے وہاں سے پیسے تو رقم تمہاری نکال لینا. اس نے اگلے دن یہی کیا اور چھٹے امام کی بارگاہ میں 1,00,000 دینار لے کر آیا. امام نے کہا رات واقع کیا ہوا؟ اس نے کہا رات واقع یہ ہوا کہ جیسے آپ نے بیان کیا تھا، آدھی رات گزرنے کے بعد میں جنت البقیع کے کونے پہ چلا گیا، میں نے آواز لگائی درجان درجان درجان، تو ایک قوی شخص اور قد کاٹ بھی اس کا بڑا تھا، اور وہ آیا میرے پاس اور اس سے کہا کہ بولو کہ تم نے کیوں مجھے جگایا اور مجھے بیدار کیا. کہا مجھے جعفر ابن محمد نے بھیجا ہے، بڑی مجھے ہیبت اس سے محسوس ہو رہی تھی. کہا مجھے جعفر ابن محمد نے بھیجا ہے اور مجھے کہا ہے کہ تمہیں اپنا مسئلہ بتاؤں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنا ہے. کہا آ جاؤ میں تمہیں تمہارے باپ سے ملا دیتا ہوں. کہا اس جن نے مجھے ایک شخص سے ملوایا. شخص وہ ایسا شخص تھا کہ جو آگ میں جھلسنے کے بعد جس طرح سے کوئلہ ہو جاتا ہے نا کالا، بالکل اگر تھوڑا سا اٹھائے تو بالکل ختم ہو جائے کوئلہ. کا ایک ایسا شخص ملوایا جو آگ میں جھلس چکا تھا اور بالکل کوئلے کی مانند بالکل کھوکھلا. کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا تو ہی میرا باپ ہے؟ کہا اس سے کہا کہ ہاں میں تیرا باپ ہوں، اور مجھے قبر میں معلوم ہو گیا کہ اصل مولا کون ہے، جعفر ابن محمد ہی تھے. اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے وہ 1,00,000 دینار کہاں چھپائے تھے. میں نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا. 1,00,000 دینار گھر کے
پاس فلاں پیڑ کے نیچے میں نے دبائے ہوئے ہیں، وہاں سے نکال لیں، اور دیکھ میری ایک خواہش ہے، میری خواہش یہ ہے. اس کا باپ کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے 50,000 دینار تو اپنے لیے رکھ لے، ایک بڑی رقم ہے 50,000 دینار، کہ 50,000 دینار تو اپنے لیے رکھ لے، 50,000 دینار میری طرف سے جعفر ابن محمد کو ہدیہ کر دینا، تحفہ دے دینا. کون؟ ناصبی، بغض اہل بیت رکھنے والا، مرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ 50,000 دینار بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ مولا کو دے دینا. کہا مولا بس یہ واقعہ پیش آیا، یہ 50,000 دینار لے لیجئے. امام نے کہا لے تو لیتا ہوں میں، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ 50,000 دینار اس نے کیوں بھجوائے؟ کہا نہیں مولا، موقع نہیں تھا، میں نے تو بس اس کی بات سنی اور آپ کے پاس لے آیا. کہا اس نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ حقیقی امام کون ہے؟ کہا یہ تو کہا تھا. کہا اب اس کو احساس ہو رہا ہے یہ 50,000 دینار اس نے یوں بھجوائے ہیں کہ اس کا امام بدل جائے اور کوئی اور ہٹ کے جعفر ابن محمد کو اگر میرا امام بنا دیا جائے تو قبر میں وہ آسائشیں مل جائیں جو اور لوگوں کو ملتی ہے. خدا کی قسم اگر زندگی میں حق کو نہیں مانا تو بعد میں کوئی فائدہ نہیں، جتنی رقم دے دو. اگر زندگی میں حق کو نہیں مانا تو بعد میں کچھ بھی کر لو، امام بدلا نہیں جا سکتا. حضرت گرامی، یہ امامت کے عنوان سے بھی واقعہ ہے، یہ ولایت کے عنوان سے بھی واقعہ ہے. امام بدلا نہیں جا سکتا جیسے سانس نکل جائے گی. اور اہل بیت کی ولایت جنوں پر بھی ہے اور ان لوگوں پر بھی ہے. اسی لیے اگر کوئی مر جائے ان لوگوں پر بھی. حارث ہمدانی، بس آخری بات کر کے میں منزل مصائب پر آؤں گا، ایک دو باتیں کر کے. حارث ہمدانی سے کیا کہا تھا؟ یا ہارو ہمدان. حارث ہمدانی مولا کے بہترین صحابی تھے، بیساکھی کی مدد سے چلتے تھے. مولا کائنات کو جب دیکھتے تھے نا بڑے خوش ہوتے تھے، جب مولا کائنات کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے. امام نے فرمایا اے حارث ہمدانی یا ہارو ہمدان، میں یمت یرانی، جو مرے گا نا مجھے دیکھے گا، جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. اس نے کہا مولا جو مرے گا وہ دیکھے گا یا مومن مرے گا تو دیکھے گا؟ امام نے کہا جو مرے گا وہ دیکھے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دیکھو علی اور قرآن برابر. قرآن کے بارے میں پروردگار نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. دیکھو جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے نا، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے. وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالمین ہیں نا ان کے لیے خسارہ ہے. قرآن ایک ہی ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے اور ظالمین کے لیے خسارہ ہے. ایک قرآن، مومنین کے لیے رحمت، ظالمین کے لیے خسارہ، ظالمین کے لیے پریشانی، ظالمین کے لیے مشکلات. ایک ہی قرآن ہے. کہ میں بھی بمنزلہ قرآن ہوں. کیا تم نے زیارت میں جملے نہیں پڑھے؟ السلام علیکہ یا نعمت اللہ علی المؤمنین و یا نعمت اللہ علی الکافرین. اے علی تجھ پر سلام ہو جو مومنین پر اللہ کی نعمت ہے، کافروں پر اللہ کا عذاب ہے. کہ مولا تو جو مرے گا وہ آپ کو دیکھے گا. کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. مومن دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، منافق دیکھے گا عذاب میں اور زیادتی ہو جائے گی، عذاب میں اور زیادتی ہو جائے گی. لہذا یہ ولایت اور تسرس ہے اہل بیت اطہار کی کہ اگر چاہیں تو پتھر کو سونا کر دیں. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دیتا ہوں، بلکہ دو چھوٹے چھوٹے واقعات پیش کر کے بس میں منزل وسائل پر آ جاؤں گا. میرا موضوع تمام ہو چکا ہے. ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس، کہنے لگا پتھر کو سونا کرنے والے دو واقعات پیش کر رہا ہوں. جب جناب فضہ آئی تھی نا کنیز بن کر، جناب فضہ کی حبشہ کی اور کیمیا سیکھا ہوا تھا، کیمسٹری سیکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کچھ کیمیکلز یا کچھ چیزیں، دوائی، ادویات وغیرہ ملائیں
اور ایک میٹل کو، ایک دھات کو انہوں نے سونے میں تبدیل کیا اور کہا یا علی میں نے آپ کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے، یہ واقعہ 14 سال سے پڑھ رہا ہوں، نجم الحسن کراروی نے لکھا ہے، کہا آپ کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ اس کو سونے میں تبدیل کیا ہے، اس کو آپ بازار میں بیچیے، اچھی رقم آ جائے گی، آپ کا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ اچھا فضہ کا ابھی پہلا دوسرا روز ہے، بعد میں تو فضہ وہ ہے جو 20 سال تک قرآن سے بات کرتی رہی ہے، یعنی کوئی بھی سوال کرے گا جواب میں ان کو قرآن کی آیت سناتی تھی۔ ابھی فضہ کا پہلا دن ہے تو یہ عالم ہے کہ یا علی یہ سونے کا ٹکڑا ہے، بازار میں جا کے بیچ دیا۔ مولا علی نے یوں پھینک دیا اور امام حسن سے کہا حسن بچے یہ دھات کا ٹکڑا ہے، ذرا اس پہ ہاتھ رکھنا تو۔ امام حسن نے اس پہ ہاتھ رکھا، وہ دھات کا ٹکڑا سونے میں بدل دیا۔ جناب فضہ نے کہا، جناب مولا کائنات نے کہا فضہ اگر اسی طرح فقر و فاقہ دور کرنا ہو نا تو میرے بچے دھات کو ہاتھ لگاتے جائیں، سونے میں تبدیل ہوتی جائے۔ ہم اس طرح زندگی نہیں گزارتے۔ حیدری ہم اتنی محنت کیوں کی ہے فضہ آپ نے؟ اتنی محنت کی گھنٹوں کے بعد آخری میں آپ نے ایک دھات کو سونے میں تبدیل کیا۔ میرے چھوٹے بچے میں یہ طاقت ہے کہ ہاتھ لگائے تو سونے کی ہو جائے، مگر ہم یہ نہیں کرتے۔ ایک اور شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا متقیان سے، مولا متقیان کون ہے؟ مولا جو متقیوں کا امام ہے۔ کہنے لگا مولا یہ بتائیے متقی اور امام المتقین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ متقی یعنی تقوی والا، اور امام المتقین جو متقیوں کا سردار ہے، وہ امام مولا کائنات کا لقب ہے۔ امام نے کہا متقی وہ، اچھا میں تو متقی نہیں ہوں اس ڈیفینیشن کے مطابق جو مولا نے بیان کی۔ امام نے کہا متقی وہ ہے جو اس دیوار کے بارے میں سوچے کہ سونے کی ہو جائے، اس دیوار کو کہے کہ یہ سونے کی ہو جائے تو وہ سونے کی ہو جائے۔ متقی وہ ہے جو اس دیوار کے بارے میں بولے کہ یہ سونے کی ہو جائے تو سونے کی ہو جائے۔ تو جیسے ہی مولا نے یہ بولا نا تو دیوار سونے کی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ یا علی ابھی تو نہ میں نے بولا نہ آپ نے بولا، ابھی تو آپ نے صرف اشارہ کیا کہ یہ دیوار اگر بولے تو سونے کی ہو جائے۔ کہا تجھے یہی سمجھا رہا ہوں، متقی اگر بولے تو سونے کی ہو جائے، امام المتقین اگر سوچے تو سونے کی ہو جائے۔ یہ قدرت اور دسترس ہونے کے باوجود، اب آپ تصور کر سکتے ہیں جتنی قدرت جتنی دسترس ہے اس کے باوجود اگر امام حسین حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں عباس جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اصغر کو ایڑیاں رگڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر اصغر ایڑیاں رگڑے گا تو اسماعیل کا سے پڑھ کر ہے اسماعیل کا زمزم نکل سکتا ہے تو یہاں بھی پانی نکل سکتا ہے۔ یہ ہے ولایت، قدرت، دسترس، طاقت، اس کے باوجود کہ سب کچھ ہے حسین امتحان دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اور کیسا کیسا امتحان ہے، کیسا کیسا امتحان دیا حسین ابن علی نے۔ کل میں مسائل پڑھوں گا امام حسین کے، لیکن آج امام حسین کے خوبصورت شہزادے علی اکبر کے مسائل جب روانہ کیا تو فرمایا پالنے والے تو گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اس قوم پہ گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں، خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ، جو سیرت میں، صورت میں، گفتار میں، رفتار میں رسول اللہ جیسا۔ اسی لیے
صبح عاشور حجاج ابن مسروق سے کہا، حجاج ابن مسروق آج اذان آپ نہ دیجئے، آج میرا بچہ اذان دے گا۔ ہمیں علی اکبر کی آواز کو سننا، اور آپ تصور کیجئے کہ لہجہ محمد اگر ہے گھر میں تو علی اکبر کے لہجے کی وجہ سے، اسی لہجے سے اس نے کہا، حضرت علی اکبر نے کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس لہجے سے اگر رسول اللہ کی شہادت دی جا رہی ہے، گواہی دی جا رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی گواہی دی جا رہی ہے، بس علی اکبر آئے، بابا اجازت دیجئے۔ سارے انصار جا چکے۔ پہلی قربانی مقاتل لویس نے لکھا کہ پہلی قربانی جو حسین کے گھر کی گئی ہے وہ جناب علی اکبر ہے۔ مولا حسین کے خاندان سے جو پہلی قربانی گئی ہے وہ جناب علی اکبر ہے۔ علی اکبر آپ کو اجازت تو میں دے رہا ہوں، اپنے بچے کو اجازت کا منع نہیں کیا۔ ہر شہید کے بارے میں آپ نے کیا سنا؟ اب تک جتنی شہادتیں میں نے پڑھی سب کو منع کیا، میں اجازت نہیں دے رہا۔ علی اکبر کو کہا ہاں اجازت ہے، مگر ماں سے اجازت لے کر۔ جناب علی اکبر گئے جناب لیلا کے پاس، کہا اماں اجازت دیجئے۔ اماں نے کہا بیٹا میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، جاؤ مقتل میں شہید ہو جاؤ۔ علی اکبر دوڑے دوڑے آئے امام حسین کے پاس، کہنے لگے اماں نے اجازت دے دی۔ کہا اس ماں سے نہیں جس نے پیدا کیا ہے، اس ماں سے اجازت لے کر آؤ جس نے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ ہاں جناب زینب سے اجازت لینا بڑا مشکل کام تھا۔ جناب زینب کے پاس پہنچے، ہاں جناب زینب پھوپھی اماں نے پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ جناب زینب مصلی عبادت پہ موجود تھی، حضرت علی اکبر ان کے برابر میں بیٹھ گئے۔ نماز تمام ہوئی تو تمام ہونے کے بعد کہا پھوپھی اماں میں ایک سوال کر لوں آپ سے؟ کہا ہاں بیٹا کیا سوال ہے آپ کا؟ کہا آپ افضل ہیں یا آپ کی ماں فاطمہ زہرا افضل ہے؟ یہ سننا تھا۔ ماں کا نام آیا، جناب زینب کھڑی ہو گئی، کہنے لگی علی اکبر کیسی باتیں کرتے ہو، یقیناً میری ماں افضل ہے، میں افضل نہیں ہوں۔ کہا پھوپھی اماں پھر ایسا کیوں نہیں کرتی، اپنے بچے کو اپنی ماں کے بچے پر قربان کر دیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہنے لگی علی اکبر تم نے بڑے عجیب انداز سے اجازت دی ہے، ہاں جاؤ تمہیں اجازت دی ہے۔ اور اب اجازت مل گئی، مولا نے جناب علی اکبر کا امامہ تیار کیا۔ آپ کو معلوم ہے امامہ گھٹنے پہ تیار ہوتا ہے، حضرت علی اکبر ابھی 18 برس کے ہیں، لہذا چھوٹا امامہ تیار کرنا ہے اور ہرے رنگ کا امامہ تیار کرنا ہے، رسول خدا کا امامہ تیار کرنا ہے کیونکہ رسول کی شبیہ جا رہی ہے۔ آپ جیسے ہی امامے کا پل دیتے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر امامے کا پل دیتے ہیں پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امامہ تیار ہوا، علی اکبر کے سر پہ سجایا اور اب علی اکبر کو شان سے گھوڑے پر سوار کرایا۔ الوداع علی اکبر، الوداع علی اکبر، جاؤ مقتل کی طرف، ہاں مصیبت آئے تو مجھے آواز دے دینا۔ علی اکبر نے اللہ حافظ کیا، بابا پانی کی کوئی سبیل کر کے آؤں گا۔ بس علی اکبر چلے، بس ابھی چلنا تھا، محسوس کیا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا باپ آ رہا تھا۔ ارے بابا ابھی تو رخصت کیا تھا، ابھی آ رہے کا بیٹا تیرا بھی کوئی چاند سا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چلتا چاند سے بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ بس علی اکبر چلے اور اب آواز دی، پہلے جنگ کی، جنگ کر کے پلٹے، کافی کو تحت کیا، کہنے لگے بابا جان میں نے کیسی جنگ کی؟ کہا بیٹا بہترین جنگ کی۔ کہا بابا تھوڑا سا اگر پانی مل جاتا نا، ایسی جنگ کرتا آپ کا ایک قاتل نہ بچتا۔ باپ کہنے لگا ہائے بے بس باپ، باپ کہنے لگا بیٹا
پانی کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے، اچھا ایسا کرو تم اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو، شاید کوئی تمہیں طری محسوس ہو جائے۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر نے امام حسین کی زبان پر اپنی زبان دی، فوراً کھینچ کے باہر نکالی، کہا بابا آپ کی زبان زیادہ سوکھی ہے، میں دوبارہ جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ مولا نے اپنی عقیق کی انگوٹھی اتاری، کہا بیٹا اس عقیق کو چوس لو، شاید تھوڑی راحت مل جائے۔ اور ماں سے کہا اے ماں بچے کے حق میں دعا کرنا۔ بس جناب علی اکبر چلے، باپ کو آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، بابا میں بڑی مشکل میں ہوں۔ ہاں بوڑھے باپ کو جب جوان آواز دیتا ہے نا اور ایک کہتا ہے میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی مشکل میں ہوں، باپ کہنے لگا امام حسین ہاں آپ رو چکے، مجلس ہو چکی، بس دو چار جملے سنیے گا، اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے، آپ سنیے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین کہنے لگے، کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، کہتے ہیں یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی، نہیں معلوم کہ اس علی کو پکار رہے ہیں یا اپنے بابا علی کو پکار رہے ہیں، اور کہتے بیٹا آواز دیتے جاؤ، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہاری آواز پر آؤں گا۔ بس جناب علی اکبر کے سرحانے پہنچے، کہا بیٹا ابھی تم میں تھوڑی جان باقی ہے، میں خیمے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اٹھانے کی کوشش کی مگر اٹھ نہیں پائے۔ ہائے علی اکبر 18 سال کے، حسین 57 برس کے، اٹھانا چاہ رہے ہیں مگر اٹھ نہیں پائے۔ کہنے لگے علی اکبر ایسا کرو نا، تھوڑی میری مدد بھی کرو، اپنا ہاتھ میری گردن کے گرد ڈال دو۔ جناب علی اکبر نے ایک ہاتھ تو ڈالا مگر دوسرا ہاتھ نہ ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے کے پاس پسلی کی جانب رکھا ہوا تھا۔ بابا نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ ہٹا دو نا، دوسرا ہاتھ بھی ڈال دو نا۔ کہا بابا اس بڑھاپے میں کوئی زخم نہیں دینا چاہتا۔ کہا کیا بات ہے بچے؟ باپ نے ہاتھ ہٹایا، دیکھا برچھی نیزے کا آخری حصہ جو اوپر کا ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے کلیجے میں پیوست ہو چکا تھا۔ علی اکبر کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ کہا بس بیٹا میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھا، ہاں پکارا ہوگا یا رسول اللہ آئیے میرا امتحان دیکھیے، حضرت ابراہیم کو بھی لائیے، دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی، میرے اسماعیل کے ہاتھ نہیں بندھے۔ اور اب زمین کربلا پہ ایک ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ برچھی کی ٹوٹی ہوئی ہنی پہ رکھا، جیسے ہی نکالنا چاہا کلیجہ تھر تھرایا، حضرت علی اکبر کا لاشا تڑپا، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا۔ جناب زینب نے سوال کیا اے حسین میت اکیلے نہیں اٹھا سکتے تو میں آ جاؤں اٹھانے کے لیے؟ کہا نہیں زینب آپ نہ آئیے گا، آپ کے پردے پر علی اکبر کو قربان کر دیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔